ابھی تک کی 3 میجر ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں سرفراز احمد سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیونکہ ڈولفنز کے مینٹور ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کامران اکمل اور احمد شہزاد کے بارے میں کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ آئے تو تب جا کے اس کے اوپر نیکسٹ ڈیبیٹ ہو کہ وہ ان کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈینز پلیئر جن کی ایک ٹیکس پیئر جو سالانہ ٹیکس پیئر میں ریکارڈ ساز انہوں نے جو ٹیکس پے کیا ہے اپنی گورنمنٹ کو، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس پلیئر نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے گورنمنٹ کو۔ اور تیسری سب سے بڑی اور میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ شبیر احمد کے حوالے سے ہے۔ شبیر احمد کے اوپر 2 سے 3 چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں، ڈسکس کریں گے۔ ایک تو وہ جو انہوں نے کوچنگ کا ان کو ایک پی سی بی کی طرف سے ہائر کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی طرف سے، تو وہ عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا ایک حذیفہ شفیع جو اس کے بارے میں ایک کافی ڈسپلنری اور کافی چیزیں جو انڈر ڈیبیٹ اور چل رہی تھی، اس کے اوپر انکوائری بھی ہوئی، تو اس کا کیا فیصلہ ہوا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرفراز احمد کی۔ سرفراز احمد مینٹور ہیں ابھی جو چیمپئن کپ ہو رہا ہے پاکستان میں، ون ڈے چیمپئن کپ ہے، اور اس میں جو وہ ڈولفنز کے مینٹور ہیں۔ اور جب ان سے میڈیا کی طرف سے سوالات پوچھے گئے کہ پاکستان کی تنزلی اور اوورال پلیئروں کو جو خاص کر مڈل آرڈر ہے اس کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے، اور تھرڈلی جب ان سے پوچھا گیا کہ عمر اکمل جو اتنے عرصے سے پھر پرفارمنس دکھا رہے ہیں ڈومیسٹک میں، احمد شہزاد جو کہ میڈیا پہ بیٹھ کے کافی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں پی سی بی اور اوورال جو کرکٹ کے اسٹرکچر کو اور پلیئروں کے اوورال حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے کہ ان کی پرفارمنس کس وجہ سے بری ہو رہی ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ ان کو دوبارہ واپس لانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، تو سرفراز احمد نے کہا ہے کہ ان کے جو واپسی کے حوالے سے جو انہوں نے میجر بات کی ہے وہ یہ کہ ان کا ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، وہ دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اگر دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ان کو اس حساب سے مشورہ دیا جائے کہ وہ کس طریقے سے اپنی ٹیم میں پرفارمنس دکھائیں، کس طریقے سے ڈومیسٹک میں پارٹیسپیٹ کریں، اور باقی جو نیشنل ٹیم میں سلیکشن کے حوالے سے تب جا کے آگے اس کے اوپر فردر بات ہو سکتی ہے۔ سیکنڈلی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈینز کرکٹر کی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویرات کوہلی کی۔ ویرات کوہلی نے جو ٹیکس پیئر سب سے زیادہ کرکٹر میں رہے ہیں، وہ انہوں نے 66 انڈین جو روپیز ہیں 66 کروڑ روپے انہوں نے سالانہ ٹیکس پے کیا ہے اپنی انڈین گورنمنٹ کو۔ 66 کروڑ پاکستانی جو بنتا ہے وہ 219 کروڑ بنتا ہے، اور جو 2 ارب 19 کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے۔ یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے، اور پاکستانی پلیئرز کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ان کو کتنا ملتے ہیں اور ان کے پاؤں زمین پہ نہیں آتی۔ اور سیکنڈلی جو ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں وہ مہندر سنگھ دھونی ہیں، انہوں نے 38 کروڑ انڈین روپیز۔ جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ ہیں سچن ٹنڈولکر، انہوں نے 28 کروڑ انڈین جو روپیز ہیں انہوں ٹیکس پے کیا ہے سالانہ۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے سورو گنگولی کی۔ سورو گنگولی نے 23 کروڑ انڈین روپیز ٹیکس پے کیا ہے سالانہ۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے ہاردک پانڈیا کی، 13 کروڑ انہوں نے انڈین روپیز ٹیکس پے کی ہے۔ یہاں پہ یہ ساری چیزیں بتانے کا مین جو پرپس تھا وہ یہ تھا، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب چیمپئن کپ کے لیے مینٹورز کے لیے ایک رقم مختص کی گئی تھی چیئرمین پی سی بی کی طرف سے کہ 50 لاکھ ایک مینٹور کو دیا جائے گا، 3 سال کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں مجموعی طور پہ 1.5 کروڑ ایک مینٹور کو دیا جائے گا۔ تو اس بارے میں احمد شہزاد نے کافی کرٹیسائز کیا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ وہ حالانکہ اگر یہ چیمپئن کپ ہو رہا ہے چیمپئن ون ڈے کپ، تو اس میں مین جو ان کو مینٹور بھی اس وجہ سے ہائر کیا گیا کہ کیونکہ نیو اور سینئرز پلیئرز کا جو کمبینیشن ہوگا، کمبو ہوگا، ان میں یہ اپنے جو تجربات ہیں ان سے ان کو مستفید کریں گے اور ان کو گائیڈ کریں گے۔ جہاں پہ کہیں پہ لیپس آ رہے ہوں گے، کہیں پہ اگر کوئی چیزیں مسنگ ہو رہی ہیں، جہاں پہ ان کو ٹیکنیکلی کوئی فالٹ آ رہا ہے تو وہ اس کو ریزالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ احمد شہزاد نے کہا اتنی بڑی اماؤنٹ، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں بیٹھ کے ان چیزوں میں ہی الجھے رہتے ہیں، نہ کہ
اپنے آپ کو پرفارم کریں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں، آپ اتنا کمانے کی بجائے اس سے کہیں زیادہ ٹیکس پیئر بنیں اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں وائٹل رول پلے کریں۔ اور تھرڈلی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ شبیر احمد کے حوالے سے ہے۔ شبیر احمد پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں اور ون آف دا بیسٹ بولر کنسیڈر ہوتے تھے پاکستان پیس اٹیک میں، اور ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہوتے تھے۔ ان کا ڈیفیکلٹ ایکشن اور خاص کر انڈینز کو کافی ناکوں چنے چبواتے تھے۔ ان کے بارے میں ابھی تازہ ترین جو صورتحال ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کے پی سی بی کی طرف سے کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ گراس روٹ لیول سے کیسے ٹیلنٹ کو لے کے آنا ہے، کیسے پالش کرنا ہے، کیسے آگے گراس روٹ لیول سے پلیئرز کو لے کے آنا ہے، تو اس بارے میں وہ کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکوائری بھی چل رہی تھی، وہ حذیفہ شفیع کی، جنہوں نے چیلنج کپ میں تھرڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے، 19 وکٹیں انہوں نے لی تھی۔ اس کے اوپر ایلیگیشن تھا شبیر احمد کی طرف سے کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بارے میں پی سی بی نے ایک انکوائری بٹھائی تھی اور اس کے اوپر آج فیصلہ ہوا ہے کہ خاطر خواہ جو ثبوت تھے وہ پیش نہیں کر پائے شبیر احمد اس انکوائری میں، جس کی وجہ سے یہ جو ایلیگیشن ہے اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اور دوسرا جو حذیفہ شفیع ہیں وہ اب مکمل طور پہ ان ساری چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہ تو تھی آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔